جی ناظرین السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور ظاہر ہے کچھ خبروں کے بارے میں ہی بات کرنی ہے، اور 3-4 خبریں ہیں جن کے بارے میں زیادہ آج وہ اہم ہیں، ان کے حوالے سے بات کرنی ہے. صدر پاکستان جناب عارف علوی نے خطاب کیا، اور وہ صدر پاکستان کی تاریخی نہیں صدارتی بے عزتی ہوئی ہے. کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اور کیا وجوہات ہیں کہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نیب نے آج جناب ساری کابینہ کو عمران خان کی طلب کر لیا ہے. قصہ وہی ملک ریاض کی پیمنٹ والا، اور جس میں کابینہ سے بغیر ایک لفافہ کھلوائے دستخط کروائے گئے تھے اور اپروول لی گئی تھی، اور کہا گیا تھا یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اور وہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ یہ تھا کہ برطانیہ نے جو پیسے قرق کر کے ملک ریاض کے واپس بھیجے تھے وہ ملک ریاض کو واپس دینے تھے. اتنی سی بات تھی. اور اب کابینہ نے پوری کابینہ کی پیشی ہے باری باری نیب کے سامنے کہ یہ اتنا بڑا فراڈ آپ نے کیسے کیا. اس پہ کچھ بات کریں گے. تیسری بات، آج کے پی کے میں اساتذہ نے احتجاج کیا. پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹرز نے احتجاج کیا. چند ہزار لوگ ہوں گے. ان کے اوپر پولیس نے بدترین تشدد کیا. مارا پیٹا گیا، لاٹھی چارج ہوا، ان پر آنسو گیس پھینکی گئی، اور اس ہنگامے میں کئی چینلز کی ڈی ایس این جیز کو نقصان پہنچا، کچھ رپورٹر زخمی ہوئے، پولیس کے آفیسرز بھی اس میں زخمی ہوئے. اس واقعے کو ذرا ریلیٹ کرنا ہے 25 مئی کا جو واقعہ تھا، جب پی ٹی آئی نے خود تشدد کیا تھا، خود شہر کو آگ لگائی تھی، اسلام آباد کو، اور الزام پولیس کو دے دیا تھا. اب اپنا شہر ہے، اپنا صوبہ ہے، 10 سال سے حکومت ہے، لوگ وہاں سے پریشان ہو کر احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے. ویسے تو اس معاشرے میں بدقسمتی سے پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہونا بہت ہی عام سی بات ہے، لیکن یہ استاد ہیں، اور اساتذہ کے اوپر اس طرح کا بدترین تشدد کتنے ظلم کی اور علم کی بات ہے. دنیا میں استاد کا کیا احترام ہے، اور ہمارے ہاں کیا سلوک ہو رہا ہے. آپ کے جو بچے کل کو سی ایس پی آفیسر بنیں گے، کوئی پائلٹ بنے گا، کوئی جرنیل بنے گا، کوئی جج بنے گا، انہی اساتذہ کے مکتبوں سے، کلاس روم سے نکل کر بنیں گے کہ جن کے اوپر آج لاٹھی چارج کیا اور جن کو مارا پیٹا گیا اور بہیمانہ تشدد پولیس کی جانب سے کیا گیا. تو ان بیچاروں کے مطالبات کیا تھے، اور ان مطالبات کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے. یہ 3 موضوعات آج ہم نے بات کرنی ہے. پہلے بات کر لیتے ہیں عارف علوی صاحب کی صدارتی بے عزتی کی. دیکھیے، قدرت کا نظام بڑا عجیب ہے. قدرت ہر لمحہ کسی کو سبق سکھا رہی ہوتی ہے، کسی سے انتقام لے رہی ہوتی ہے، کسی کو روشن پہلو دکھا رہی ہوتی ہے، کسی کو ماضی کی غلطیوں کا سبق سکھا رہی ہوتی ہے. عارف علوی کے معاملے میں بھی یہی ہے. عارف علوی صاحب کی تاریخ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. عارف علوی صاحب وہی صاحب ہیں کہ جو دھرنے کے دنوں میں عمران خان صاحب کو سابق وزیر اعظم کو یہ نوید سنا رہے تھے کہ پارلیمان پہ بھی حملہ ہونے والا ہے، پی ٹی وی پہ بھی قبضہ ہونے والا ہے. اور عمران خان صاحب نے اس پر خوشی کی اظہار کیا تھا. بہت اچھا ہے، ہونے دو، بہت اچھی بات ہے. تو یہ وہ شخص ہے. اور پھر ایک پارلیمان پہ اور پی ٹی وی پہ حملے کا، سرکاری املاک پہ ریاست پاکستان کی طرف سے ایک مقدمہ دائر ہوا. عمران خان اور عارف علوی دونوں اس میں ملزم ہیں تو مجرم بھی، لیکن اس کا فیصلہ ہو تو پتہ چلے. تو یہ وہ شخص تھا جس نے، اور پھر یہ وہی شخص تھا جب احتجاج کا موڈ ہوتا تھا تو یہ صاحب، اور ویڈیوز اویلیبل ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کراچی میں کہتے تھے کہ بس یہ شہر بند ہوگا، اب یہاں پر نہ کوئی گاڑی چلے گی، نہ کوئی رکشہ چلے گا، نہ کوئی سواری چلے گی، تمام سڑکیں بند ہوں گی. یہ اس طرح کا
انتشاری اور اشتہاری قسم کا شخص ہے۔ قدرت کا ہے، اور جو جمہوریت پسند لوگ تھے وہ کافی خار کھاتے تھے عارف علوی صاحب سے، اس لیے کہ یہ اور پھر ان کے بیٹے کا بھی ذکر آتا ہے، اواب علوی صاحب کا، جنہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا ونگ بنایا جس میں ہمارے جیسے لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ رکھے۔ آپ اپنے ٹویٹر پہ کچھ بھی لکھیں، اس کے بیچ میں جناب یہ آپ کو گالیاں پڑتی ہیں۔ اور پھر یہ اواب علوی صاحب ہی تھے جن کے ڈینٹل کلینک کے حوالے سے صدر پاکستان نے کوئی معاہدہ سائن کیا اس ڈینٹل کلینک کے ساتھ، اور پتہ نہیں کتنے 40 کروڑ یا 4 کروڑ روپے کا، مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں ہے، اور اپنی صدارتی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کے کاروبار کی بڑھوتری کے لیے کام کیا، اور اس کے لیے گورنر ہاؤس کراچی کا مقام منتخب کیا گیا۔ وہاں پر کھلم کھلا، یہ جو پی ٹی آئی والوں کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے، یہ جرم چھپ کے نہیں کرتے، کھلم کھلا گورنر ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس، سارا میڈیا بیٹھا ہے، اور سائن کون کر رہا ہے؟ بینیفیشری کون ہے؟ صدر مملکت کا اپنا صاحبزادہ، اور وہ جناب اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ابھی تک کی صورتحال ہمیں عارف علوی صاحب کے بارے میں نظر آ رہی ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ سارا کچھ وہ کرتے رہے ہیں ماضی میں۔ اور پھر قدرت کا انتقام دیکھیے کہ ایسا انتشار پسند شخص ہم نے پی ٹی آئی نے صدر مملکت کے عہدے پر بٹھا دیا۔ جب فارن فنڈنگ کا معاملہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے اکاؤنٹ میں ہی پیسے آتے رہے۔ یہ بھی وہ جو ہے نا یتیموں مسکینوں کی اور کینسر زدہ پیشنٹس کے بچوں کی تصویریں دکھا کر ان پر جو ہے اس سے جو زکوٰۃ اور فطرانے آتے تھے اس کے اکاؤنٹ میں بھی جاتے تھے۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جب حکومت بدلی اس نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا کہ وزیر اعظم کا، وزراء کا یہ حلف نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک اور جو سب سے بڑا سنگین جرم ہے کہ وہ جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تو پہلے سے پلان کر کے اسمبلیاں توڑ دی، صدر پاکستان نے اسمبلی مان لی، تو یہ آئین شکنی کے بھی مرتکب ہوئے ہیں۔ قدرت کا انتقام یہ ہے کہ جمہوریت پسندوں سے انتقام ایسا ہوا کہ اس شخص کو اس صدر مملکت بنا دیا گیا، لیکن قدرت بڑی بیلنس چیز ہے، اور آج اس کا بدلہ کیسے لیا گیا۔ وہ شخص جو صدر پاکستان ہے، اتنا بڑا عہدہ ہے، اتنا احترام ہے اس عہدے کا، وہ شخص آج پارلیمان میں خطاب کر رہا تھا، اور سوائے 342 کا شاید ایوان ہے، سوائے 12 لوگوں کے کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں تھے، اور وہ 12 لوگ بھی اس شخص کے اوپر ہوٹ کر رہے تھے، اس شخص کی زبان سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، اس لیے کہ اس کے سامنے اس کا ماضی آ رہا ہوگا، اور ماضی سے زیادہ اس کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہوگا۔ بلاول بھٹو نے جب یہ توہین ہو گئی کہ کوئی شخص اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جماعت انکلوڈنگ پی ٹی آئی وہ سننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے ایوان کو کہانیاں سنا رہا ہے، تو اس کے بعد بلاول بھٹو نے بہت اچھی ٹویٹس کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں باقی باتیں تو اپنی جگہ، جو شخص آئین پاکستان کا مجرم ہے، آئین توڑتا رہا ہے، اس شخص کے کا ہم کیسے خطاب سن سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کچھ معاملات میں بہت کلیئر ہے، اور وہ معاملات بڑے قابل تحسین ہیں۔ آئین پر سمجھوتا وہ ان کی ویکنس ہے، وہ اس کی پارٹی کے لوگ ہی اس طرح ٹرینڈ ہوئے آئین پر سمجھوتا نہیں ہوگا، اور جناب انہوں نے آئین توڑا اور تحریک عدم اعتماد والی رات کو توڑا، پھر اس کے بعد بچوں والی حرکتیں کی کہ اس کا حلف نہیں لینا، اس کا حلف نہیں لینا، کبھی بیمار ہو جاتے تھے، کبھی دانت میں درد ہو جاتا تھا، اور ابھی پچھلے دنوں یہی شخص جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر عمران خان کی ملاقاتیں کروا رہا تھا۔ آج جو اس شخص کی بے عزتی ہوئی ہے، کہنا تو یہ نہیں چاہیے کہ یہ اس عہدے کی بے عزتی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ عہدہ بڑا مبارک مستحسن
اور قابل احترام عہدہ ہے، لیکن جب سے یہ شخص اس عہدے پر بیٹھا ہے اس عہدے کی حرمت وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ یہ پی ٹی آئی کا ایک ٹرول ہے اور اسی طرح کام کرتا ہے۔ صدارت بہت بڑا منصب ہے، یہ کہ جب آپ صدر بن جاتے ہیں آپ کسی ایک جماعت کے کارکن نہیں رہتے، لیکن یہ بنیادی طور پر ہیں ٹرولز ہی، سوشل میڈیا پر گالیاں دینے والے، اتنی ان کی اوقات ہے اور اتنی ان کی بساط ہے۔ گالی دے دیں گے چپکے سے کامنٹس میں آ کے بس اور بھاگ جائیں گے، اتنی اوقات ہے، اتنی ان کی ساری سیاست ہے۔ تو وہ شخص جو ملک کی تاریخ کا آئین شکن آنے والے دنوں میں کہلائے گا، جس کا مواخذہ کرنے کے لیے بلاول بھٹو نے آج درخواست کی، تمام سیاسی جماعتیں حاضر ہی نہیں ہوئیں، اکیلا بیٹھا بول رہا ہے اور بولے جا رہا ہے، اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی جو ہے ہمیں کہانیاں سنا رہا ہے، پاپولیشن کے ایشوز سنا رہا ہے۔ آپ صدر پاکستان رہے ہیں، آپ کو ملک کی بہتری کا اتنا خیال ہوتا تو آپ پارلیمان پہ حملہ کرنے کی خوشخبری عمران خان کو نہ سناتے۔ آپ اتنا کراچی میں پانی تھا اور بوٹ لے کے نکل گئے تھے، اب پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور صدر مملکت کہیں نظر نہیں آ رہا، کہیں قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اندر سے سازشیں پکانے میں مصروف ہے۔ تو وہ اس بوٹ کو تو کم از کم صدر مملکت سے درخواست ہے کہ اس بوٹ کو تو کم از کم آگ لگا دے، اس لیے کہ کیا کرنا ہے جب آپ نے انتشار پھیلانا ہوتا ہے تب تو آپ اتنا پانی تھا، بوٹ لے کے نکل پڑے، پاکستان سارا سیلاب میں ڈوب گیا۔ کہاں ہے آپ کی پارٹی جس کے آپ ٹرول بنے ہوئے ہیں؟ 5 ارب روپیہ اکٹھا کیا، کدھر ہے؟ کہاں لگا ہے؟ وہ دھرنے میں لگنا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ، فطرانے کا پیسہ، لوگوں کو اس کو پیسے دینے ہیں۔ ان لوگوں کو جو مظاہرین آئیں گے ان کو اس زکوٰۃ اور فطرانے کے کھانے کھلانے ہیں آپ نے۔ تو یہ میرے خیال میں اس سے زیادہ بے عزتی کسی صدر مملکت کی نہیں ہو سکتی، اور انہیں اگر کوئی غیرت مند شخص ہوتا، کوئی باعزت شخص ہوتا تو آج استعفیٰ دے دیتا۔ کسی پارٹی کو آپ پر اعتبار نہیں ہے انکلوڈنگ یور اون پارٹی، تو پھر آپ کس حیثیت سے؟ اور ان پارٹیوں کی وجہ سے ہی آپ صدر مملکت کے عہدے پہ پہنچے ہیں۔ نہ اتحادی جماعتیں، نہ اپوزیشن کی جماعتیں، نہ حکومتی جماعت، کچھ بھی نہیں، تو پھر آپ جناب کس حیثیت سے صدر مملکت ہیں؟ تو مواخذہ تو ان کا ہوگا، لیکن باعزت بات ہے کہ یہ اس مواخذے سے پہلے استعفیٰ دے دیں۔ لیکن باعزت بات عارف علوی، انہیں راس آئے گی؟ یہ دو بالکل متضاد باتیں ہیں، یہ کٹی جاتی نہیں۔ اس پہ خیر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، لیکن خیر چلیں اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے جی، کابینہ کو بلا لیا عمران خان کی نیب نے، اور بڑے بڑے جرری جوان، بڑے بڑے جلالی لیڈر، فواد چودھری، شیخ رشید اور وہ گوہر ایوب اور پتہ نہیں کون کون سا، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور سب کو نیب نے حاضر کر لیا ہے۔ قصہ وہی ہے، ملک ریاض کے پیسے۔ ملک ریاض آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کا بادشاہ ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مثلا یا تو اس کے بھی کوئی پیشی شیشی نکلتی، لیکن نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ان کو بہت نوازا اور انہوں نے بھی جواب میں بہت نوازا۔ وہ ہیرے کی انگوٹھیاں 5 کیرٹ اور 3 کیرٹ، یا پیسے بھجوا دیں ہم خود ہی ہیرا ڈلوا لیں گے، اور پھر وہ القادریہ یونیورسٹی اور وہ ساری کہانی اور وہ جو زمینیں تھیں، وہ ظاہر ہے یہ جو عمران خان صاحب نے جو مطلب دنیا میں کتنی بے عزتی ہے یار، کہ کسی ملک نے ہمارے غیر قانونی پیسے پکڑ کے ریاست پاکستان کو واپس کیے، ریاست پاکستان نے جس شخص نے جرم کیا تھا اسی کے حوالے کر دیا اور کہا جی واہ جی واہ دیکھیں، اور کابینہ سے ہی منظور ہوا ہے فیصلہ۔ چوری چھپی، میں نے کہا نہیں، یہ اتنے دیدہ دلیر لوگ ہیں، کھل کے کام کرتے ہیں۔ تو جناب اس میں جو ہے
کابینہ کے سارے افراد کو نیب نے بلا لیا گیا اور اگلے چند دنوں سے اکتوبر اینڈ تک ان کی باری باری پیشیاں لگا دی ہیں. تو اب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا جو ملکی مفاد کے خلاف تھا؟ تو پھر اس پہ یہی جواب دیا جائے گا کہ عمران خان نے بتایا تھا یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. شیریں مزاری صاحبہ نے اس پہ احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک بند لفافے کی ہم کیسے منظوری دے دیں، تو اجلاس منسوخ ہو گیا. تھوڑے دنوں کے بعد شیریں مزاری کا خان صاحب نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، اس کے بعد جناب یہ منظور ہو گیا، کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا. تو یہ جرم ہے، قومی جرم ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے. جو شخص بھی اس میں شامل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. نہیں ملے گی تو پھر یہ آئین، یہ قانون، یہ انصاف، یہ عدالتیں، یہ نیب، یہ اینٹی کرپشن، یہ سارے ادارے بند کر دینے چاہیے. اتنا بڑا جرم ہے، اگر اس کا حساب نہیں ہوتا تو پھر کسی اور چیز کا حساب کرنے کی توقع کیا کرنی چاہیے؟ خان صاحب کرے نا وہ بات، امیر آدمی کے لیے احتساب اور غریب آدمی کے لیے انصاف اور، تو وہ تقریر فرمائیں، پرانی کیسٹ نکالیں اور چلا دیں. تو یہ تو بہت سیریس کیس ہے. اور نیب جو ہے اس سے جس طرح بلایا گیا ہے، اچانک ہی یہ شہباز شریف صاحب نے جلالی سی پریس کانفرنس کی. میرے خیال میں کچھ انسپائر ہو گئے ہیں مریم نواز سے. مریم نواز نے جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی ہے، پہلی دفعہ نون لیگ کی حکومت میں کوئی امپیکٹ ہوا ہے بیانیے کی سطح پر، ورنہ یہ تو سر جھکا کر چلتے جا رہے تھے کہ دے ہمیں گالیاں، مارے ہمیں جوتیاں. مریم نواز ذرا دلیر خاتون ہے، اس نے کڑاکے نکالے ان کے. تو اس کے بعد سے شہباز شریف صاحب بھی آپ نے دیکھا ہے اینگری ینگ مین بن گئے ہیں، بننا چاہیے. اور جو ہے سائفر والے معاملے پہ بھی انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کابینہ کی منظوری سے ہی لگ سکتا ہے. پھر لیکن ظاہر ہے یہ عدالت میں جائے گا، عدالت میں خان صاحب سے محبت کرنے والے بڑے بیٹھے ہیں. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اتنے کیسز بنے، آپ نے کیا کیا؟ اب عمران خان کی طرح لوگوں کو اٹھا کے تو جیل میں ڈالنے سے رہے، وہ تو درست طریقہ نہیں ہے. کیس بنا کے عدالت کے سامنے لے کے جا سکتے. اب آگے سے وہ خدام عمران بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیا کیا جا سکے؟ تو یہ اس وقت ایک مشکل صورتحال ہے. آخری بات کر لیتے ہیں. پشاور میں کے پی کے میں احتجاج ہوا اساتذہ کا. پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے. چھوٹا سا مطالبہ تھا کہ ان کا گریڈ 14 ہے اور جو مڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے اس کا گریڈ 16 ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے گریڈ کو بھی امپروو کیا جائے. ظاہر ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، 14 گریڈ میں کیا ہی بنتا ہوگا. تو انہوں نے پہلے خاموش احتجاج کیا، اب ذرا زیادہ احتجاج کیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. ایسا نہیں تھا کہ 50,000 تھے، 4-5 ہزار لوگ ہوں گے. بڑا شدید فائرنگ اور شیلنگ ہوئی وہاں پر اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے. اور اب اس میڈیا کی ڈی ایس این جیز کو بھی نقصان پہنچا، پولیس والے بھی زخمی ہوئے، پتھراؤ انہوں نے بھی کیا. اب اس واقعے کو ریلیٹ کر لیں، عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کیا کہتی ہے کہ 25 مئی کو ٹیئر گیس اتنی کی، شہر سارا دھواں دار ہو گیا، لاٹھیاں ماری گئیں، پولیس کا بہیمانہ تشدد ہوا ہمارے کارکنوں پر. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو کے پی کے میں ہوا ہے. مارنے والے بھی آپ کے ووٹر ہیں، مرنے والے بھی آپ کے ووٹر ہیں اور ان کے مطالبات جینون ہیں، ان کے مطالبات غلط نہیں ہیں. ظاہر ہے مہنگائی ہے، اگر وہ نہیں ان کی بات مانی جا رہی تو وہ احتجاج ہی کریں گے. بہیمانہ تشدد ہوا ہے اور اس بہیمانہ تشدد کے نتیجے میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، ہماری سوسائٹی کے عام لوگ ہیں، لیکن یہ استاد ہیں جن کی کلاسوں میں پڑھ کے مستقبل کی نسل نے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنا ہے. ان کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے مارا گیا ہے. آج کے پی کے میں کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے. اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس بیانیے سے بالکل مختلف ہے جو انہوں نے 25 مئی کو اختیار کیا. ٹیئر گیس چلائی نا آج، اس دن پولیس کی ٹیئر گیس مظلوموں پہ چلائی گئی. آج کون سے یزید تھے جن کے اوپر ٹیئر گیس چلائی گئی؟
آج کون سے ظالم تھے، آج کون سے جابر تھے؟ تو یہ KPK کے اندر صورتحال ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اس پہ ماتم کرنا چاہیے۔ وہ اشفاق احمد صاحب بتایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کس ملک کا ذکر تھا، مجھے یاد نہیں، کہ وہاں پہ جو عدالت میں اگر کوئی وزیر اعظم بھی آ جائے تو جج نہیں کھڑا ہوتا اس کے استقبال کے لیے، لیکن کب کھڑا ہوتا ہے جج احتراماً؟ اگر کسی وجہ سے اس کا استاد اس عدالت میں داخل ہو جائے۔ دنیا یہ احترام دیتی ہے استاد کو، اور ہم نے آج کیا احترام دیا ہے اس صوبے میں جہاں 10 سال سے آپ کی حکومت ہے۔ یہ کوئی سیاسی اجتماع نہیں تھا، آپ کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں تھی، یہ ایک جائز مطالبہ تھا جو پورا نہیں ہو رہا، اس پہ احتجاج کا قانونی حق ہے۔ اب یہ جو اگر رانا ثناء اللہ آپ چلائیں گے ٹیئر گیس اور ماریں گے ڈنڈے لانگ مارچ پہ، تو یہ کہہ سکیں گے کہ معصوم افراد پر ظلم کیا ہے؟ انہوں نے خود جتنا ظلم کمایا ہے۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہے اس بات کا کہ اساتذہ کے ساتھ اس طرح برتاؤ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن استاد تو بہت محترم ہوتا ہے، ہماری نسلوں کی تعمیر اور تشکیل وہ کرتا ہے۔ وہی اگر سڑکوں پہ ڈنڈے کھا رہا ہے، ٹیئر گیس کھا رہا ہے، جوتیاں کھا رہا ہے، اور اس کا خون بہایا جا رہا ہے، اس کو زخمی کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ نے کیا احترام دیا؟ یہ تھا تعلیم کا سونامی جو آپ لے کر آنا چاہتے تھے؟ یہ تھی غیر سیاسی پولیس جس کی آپ تعریفیں کرتے کرتے نہیں مرتے تھے؟ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو بھول جائیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس صوبے میں لوگ اپنے مطالبات کا حق، مطالبات منوانے کے لیے ایک دفعہ نکل آئیں اور ان کے مطالبات نہ مانے جائیں اور پولیس اتنی بربریت کا مظاہرہ کرے، تو پھر وہاں پر اور لوگ بھی نکلتے ہیں، ایک ایجیٹیشن کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فیڈرل حکومت کو گرانے کا خواب چھوڑ دیں، پہلے KPK میں اپنی حکومت سنبھالیں۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔